الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن میں جو سبق ہے وہ قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 92 اور 93 ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ اس سے خطا ہو جائے۔ لوگو آگاہ رہو، جو بھی شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا یعنی دیت ادا کرے، سوائے اس کے کہ وہ خود خون بہا معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا شخص تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا یعنی دیت دی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ پھر اگر کسی کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ یہ اس گناہ پر اللہ کے حضور توبہ پیش کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ کتنی خوبصورت بات ہے ناظرین کرام، کتنی اہمیت فضیلت والی بات ہے کہ چونکہ ہم صدائے قرآن میں قرآن کریم کو لفظاً لفظاً سبکن حرفاً لے کے چل رہے ہیں اور اس میں سے صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں، تو ناظرین کرام ہر روز ہماری فکری اور عملی رہنمائی کے لیے ایک ایسا موضوع ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا سوال ہوا کرتا ہے، اور جس کا جاننا ہمارے لیے از حد ضروری ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ زندگی کے جھمیلے ایسے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو کوشش بھی کریں پھر بھی بعض اوقات ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ کسی تفسیر کو کنسلٹ کر سکیں یا کسی علوم القرآن کے عالم سے ہم گفتگو کر سکیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، اس اعتبار سے پروگرام صدائے قرآن اپنا ایک امتیاز رکھتا ہے، خصوصیت رکھتا ہے کہ ہر روز ایسے مسائل کے بارے میں ہمیں ایک نقطہ سامنے رکھ کر صدائے قرآن دیتا ہے کہ دیکھ لو، سمجھ لو، یہاں اللہ رب العزت کی یہ رائے ہے، اور اگر تم کہیں غلطی پر ہو تو دوستو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے۔ ناظرین کرام، یہ صدائے قرآن ہے، اور آج کے سبق میں ناظرین کرام جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو کسی مومن کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور ملائکہ پر، جو ایمانیات کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، اول تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کو وہ قتل کرے۔ ہاں، اگر خطا سے قتل ہو گیا تو اس کا بھی کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، کفارہ پھر اللہ رب العزت نے خود بیان کیا ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ اگر قتل خطا ہو جائے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ ہی کفارہ کیا ہے؟ دیت دینی ہے، خون بہا ادا کرنا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے، تو ہم کہاں سے لائیں گے وہ غلام آزاد کرنے کے لیے؟ یہ آج ہم گفتگو کریں گے اپنے فاضل مہمانوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ خون بہا بھی ادا کرنا ہے، ناظرین کرام یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا خون بہا؟
ایک انسان کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو اپنے ایک انسان کی قیمت یہ لگائی ہے کہ ایک طرف میرا بیت اللہ ہے اور ایک طرف میرا ایک انسان ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرنی ہے۔ اگر قتل خطا ہو جائے تو ہم نے اس کی دیت ادا کرنی ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، تو اس کا تعین کون کرے گا کہ اس انسان کی دیت کتنی ہے؟ پھر مرد کی کتنی دیت ہے، عورت کی کتنی دیت ہے، بچے کی کتنی دیت ہے، اور اگر قتل خطا جس سے ہوا ہے وہ مرد ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اگر عورت ہے تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اگر بچے سے قتل خطا ہو گیا، اس سے کوئی گن چل گئی، بندوق چل گئی یا پسٹل چل گیا، غلطی سے چل گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سارے معاملات ناظرین کرام آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں ناظرین کرام کہ قتل کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے قتل عمد۔ قتل عمد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قتل کا ارادہ تھا، بالارادہ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہم نے وہ قدم اٹھایا کہ جس سے کسی دوسرے انسان کی جان لینا چاہیے۔ ایک تو اس میں ارادہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے آلے سے قتل کیا کسی دوسرے شخص کو، مثال کے طور پر کہ جو تیز دھار آلہ تھا جس سے قتل واقعی ممکن تھا، پسٹل ہے، بندوق ہے، یا کوئی چھری ہے، چاقو ہے، خنجر ہے، اس سے اگر کسی انسان کو قتل کیا اور ارادے کے ساتھ کیا تو یہ قتل عمد ہے۔ اور دوسرا ناظرین کرام قتل شبہ عمد۔ اور وہ کیا ہے شبہ عمد؟ کیا ہے کہ قتل کا ارادہ تو تھا لیکن کوئی ایسا آلہ استعمال نہیں کیا جس سے بظاہر قتل ہونا ممکن تھا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی بندوق پسٹل استعمال نہیں کی، لیکن ہاتھ سے گھونسا مارا اور وہ گھونسا ایسی جگہ لگ گیا جہاں دماغ کی شریان پھٹ گئی۔ اور عام طور پر ہاتھ سے قتل تو نہیں ہوا کرتا، لیکن اس انداز سے پھر ہاتھ کا استعمال ہوا کہ ایسی جگہ گھونسا مارا یا گلا گھونٹ دیا تو آلہ بظاہر استعمال نہیں ہوا، یہ قتل شبہ عمد ہے۔ یہاں کیا کفارہ ہوگا یہ بھی آج ہم گفتگو میں لائیں گے۔ اور پھر تیسرا قتل یہ ہے قتل خطا، جو ہمارا آج سینٹرل موضوع ہے، مرکز و محور ہے گفتگو کا۔ اور قتل خطا کیا ہوتی ہے کہ ناظرین کرام ارادہ نہیں تھا، یا ارادہ یہ تھا کہ میرے سامنے فلاں شخص ہے، اس کو نشانہ بنانا ہے میں نے آلہ قتل کے ساتھ، بندوق کی گولی کے ساتھ، اور جب گولی چلائی اس کو نہیں لگی، کسی دوسرے شخص کو لگ گئی جس کے بارے میں ارادہ نہیں تھا اور بے گناہ وہ مارا گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا ادا کرنا ہے۔ پھر ناظرین کرام میں عرض کروں گا اور اپنا سوال دہراؤں گا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ خون بہا کا تعین کیسے ہوگا اور مومن کہاں سے آزاد کریں گے غلام؟ کیونکہ آج تو غلامی کا رواج نہیں تھا، ایک وقت تھا غلامی کا رواج تھا عہد رسالت میں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ تو آج تو وہ رواج نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں گے؟ ان تمام باتوں پہ ناظرین کرام آج ہماری گفتگو ہوگی، اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام عالم دین ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور دلیل کے ساتھ، قرآن کے نصوص کے ساتھ اور شریعت کی نصوص کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، اور اتنی خوبصورت تلاوت فرماتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اتنی آواز میں اللہ رب العزت نے تاثیر عطا کی ہے ان کو۔ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکر۔ اور ناظرین کرام میری دوسری جانب تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ۔ آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں اور دلیل کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ناظرین کرام اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں،
عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں، LLB شریعہ ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے، اور طویل عرصہ آپ نے خطابت کی ہے، اور پھر آج بھی آپ اپنا مستقل ادارہ جہاں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ہمیں سعادت حاصل ہے کہ پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ کیف الحال؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے، دعائیں۔ ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید، آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ میں نے جیسے اپنے مقدمے میں بھی عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے پروگرام صدائے قرآن کے لیے، الحمدللہ، کہ ہر روز ایک ایسا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، ہم تلاش نہیں کرتے، خود دیتا لیکن قرآن کی رہنمائیاں ہیں، سبحان اللہ، اور یہ وہ رہنمائیاں ہیں جو سدا بہار رہنمائیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا۔ اگر آج کے سبق میں یہ نہ بتایا جاتا کہ قتل خطا ہوتی ہے جس میں ارادہ نہیں ہوتا لیکن کوئی شخص قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ اگر نہ بتایا جاتا تو ہم اس کی ریمیڈی کہاں سے ڈھونڈتے؟ جی، تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اور خون بہا بھی ادا کرنا ہے۔ لیکن مفتی صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے قتل خطا کا تو تیسرا نمبر ہے، سب سے پہلے آپ فرمائیے، ذرا بات کو کھولیے، قتل عمد کیا ہوتا ہے، قتل شبہ عمد کیا ہوتا ہے، قتل خطا کیا ہوتی ہے؟ اول تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کسی مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی جان کو قتل کرے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کی ریمیڈی یہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا قتل کی اقسام بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جو آج کے صدائے قرآن میں آج کی صبح کی پر نور ساعتوں میں ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے اور معاملات کو سمجھتے ہوئے اس کو پھر جامع طریقے سے پیش کرنے کی متعلق ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ پہلی بات تو ہمیں استاد محترم کی ابتدائی تمہیدی گفتگو میں خود ہی مل جاتی ہے، جس سے ہم اس کو آگے بڑھانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے قتل کی 3 قسمیں بڑے واضح طور پہ پیش ہی کر دیں، بڑے آسان لفظوں میں۔ آپ کی گفتگو میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے کہ ہر عام و خاص آپ کی لطافت اور آپ کی زبان کی کلام سے یعنی بہت اچھی طرح مستفیض ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کہ بعض مرتبہ مقرر ہوتا ہے لیکن معلم صحیح نہیں ہوتا، یعنی علم اتنا نہیں ہوتا، بعض مرتبہ معلم ہوتا ہے مقرر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے دونوں صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہیں۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے ہمیں اس تمہیدی گفتگو میں یہ بھی جاننا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہ ایسا دین متین ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے کے فوراً بعد انسانی جان و مال کے تحفظ کا سب سے پہلے وہ ضمانت پیش کرتا ہے، اور اس ضمانت میں قرآن کی جو پچھلی آیات پہلے گزر چکی ہیں سورۃ بقرہ میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہاں جو آیت آج پیش کی گئی ہے یہ تو مومن کے قتل کے بارے میں ہے، لیکن قرآن نے ہر انسانی جان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ انسانی جان چاہے مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، وہ ایسے ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو اگر بقا دیتا ہے یا کسی انسان کو اگر وہ قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ قتل کرتا ہے تو وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اور فساد فی الارض کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، اور وہ ایسے ہے فکأنما قتل الناس جميعا، جیسا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی شخص پھر اسی قتل کے اندر اپنی ایسی تدبیر پیش کرتا ہے یا اپنی ایسی رائے پیش کرتا ہے جس سے ایک انسانی جان کو بچا لیتا ہے تو وہ ایسے ہے فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور اسی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشادات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، بتائے کہ یہ جو قتل کی جو صورت ہے جان لینے کی، یہ صرف اسلام میں 3 صورتوں میں اس کی اجازت ہے، اور وہ 3 صورتیں بڑی خوبصورت طریقے سے پیش کی ہیں۔
جیسے آپ نے قتل کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یہاں جان لینے کی، قتل کرنے کی 3 صورتیں جواز کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مرویاً ثابت ہیں، اور اسی پہ عمل ہے فقہا کا۔ وہ ان میں پہلی ہے زنا بعد احسان، سواد کے ساتھ، یعنی کہ اگر ایسا محض جو شادی شدہ مرد یا عورت کا وہ کپل یا وہ ایک ایسا جوڑا جو اس قدر شفاق طریقے سے زنا کے مرتکب ہوں کہ جن پر 4 گواہ آ کر شور مچاتے ہوئے یکے بعد دیگرے اس فعل کبیح سے ان کو روکنے کے لیے انہیں الارم دیں، انہیں بچائیں، پھر بھی وہ اپنے اس شفاق عمل سے نہ ہٹیں، اور پھر دیکھنے والے بھی عادل ہوں، اتنی سخت شرائط، اور ایسی ہوں کہ صریح طور پر ان کو ایسے گناہ میں پائیں کہ جیسے سرمدانی کو، جیسے سلائی کو سرمدانی کے اندر، اس حالت میں یہ ایک مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ اتنی سخت قسم کی اس کی وہ شرائط ہیں کہ پھر جا کر اگر وہ ایسے گناہ سے باز نہیں آتے تو ان پر قتل کی، یعنی ان پر پھر رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے کہ ایسے پھر شخص شادی شدہ کو رجم کی سزا دی جائے، یہ قتل ہے۔ اس کی سزا موت ہے۔ دوسرا قتل جو ان النفس بالنفس والعین جان کے بدلے جان، جی ہاں، تو یہ ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے التارک لدینہ و مخالفۃ للجماعہ، یعنی وہ شخص جو دین کو ترک کر کے جماعت مسلمین کو چھوڑ دے، ایسے شخص کو بھی فساد فی الارض اور فی الدین کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کا قتل کرنا بھی حق ہے، لیکن اس کی تشریحات اور شرائط یہ فقہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو حکومت کے فرائض منصبی میں داخل ہیں انہی کے پاس ہیں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ رہا یہ کہ یہاں پر جو ان 3 صورتوں کی آپ نے تشریح جو غور طلب ہے، ان میں قتل عمد کی جو سزا کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اور یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی شخص کو کسی ایسے آلہ سے قتل کرتا ہے کہ جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس پر قصاص ہے، اور اگر قصاص مقتول کے وارثوں میں سے کوئی ایک شخص بھی، اس کے وارثوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر معاف کر دے تو وہ قصاص باطل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دیت کا حکم اس پر لازم آ جاتا ہے، جس کے بارے میں پھر آگے مزید تشریح ہے۔ جناب مفتی طاہر ایڈوکیٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا سبق قرآن کریم کا صدائے قرآن میں بہت ہی اہم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا سوال ہے جس کی آگہی ہم سب کو ہونی چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے کہ تم کو خبر نہیں تو بتانا فضول ہے، تم کو میرے دکھوں کی خبر ہونی چاہیے۔ واہ۔ تو اسی طرح کلام اللہ کے تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کی خبر ہمیں ہونی چاہیے۔ تو مفتی صاحب، یہاں پر آج جو قتل خطا کا تذکرہ ہے کہ اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا۔ ہمارے ناظرین کے لیے میرا آپ سے سوال ہے، بلکہ عرض کر رہا ہوں، آپ فرمائیے گا کہ خون بہا کا تعین کون کرے گا؟ اور آج کے دور میں غلامی کا رواج نہیں ہے، ہم غلام کہاں سے لائیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پھر اس صدائے قرآن میں حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت بھی عطا فرمائے اور اس کو ترقیات سے نوازے۔ قرآن مجید کی آج کی آیات میں قتل خطا سے متعلق خصوصی احکامات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور اس میں قتل خطا کا کفارہ جو ہے وہ 2 انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ بات یقیناً ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، مگر تھوڑا سا آگے جا کر جہاں آج ہی کی تلاوت شدہ آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ خود ہی یہ اس ہمارے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا ہے اگر غلام میسر نہ ہو، اگر تو 2 غلام مہینے کے روزے۔ جی بالکل، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، جو غلام نہ پائے، یعنی اس وقت کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ غلام اور باندی کا سلسلہ موجود تھا، مگر پھر بھی ہر شخص کے پاس غلام اور باندی نہیں ہوتے تھے، یا موجود ہیں مگر کسی وجہ سے اس کو رکاوٹ ہے کہ وہ غلام اور باندی جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا، تو اس کو حکم یہ تھا اس وقت بھی، اور آج ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے غلام اور باندیوں کی عدم موجودگی میں کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھیں گے۔ یہ قتل خطا کا کفارہ ہے۔ ٹھیک۔ متتابعین کا مطلب ہے مسلسل۔ یہاں بھی بہت سارے سوال ہیں مفتی صاحب، وہ میں آگے چل کے آپ سے عرض کروں گا
کہ بعض میں اتنی بڑھاپا ہے اور خطابی ہو گئی، وہ 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے، اور پھر اگر خاتون ہیں اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تو وہ ایام ہر مہینے اس میں مبتلا ہوتی ہے، تو وہ کیسے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گی؟ اس کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ چلیں، یہ تو ایک اللہ رب العزت نے خود ہی آسانی کا معاملہ کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اب خون بہا ادا کرنا، اس کا تعین کیسے ہوگا؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قتل کے واقعات وارد ہوئے ہیں، روایات میں موجود ہیں، ہم وہاں سے اخذ کریں گے۔ وہاں سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس بات کی مکمل تفصیل نہیں بتائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ اس کی تشریح فرمائیں گے اور تفسیر، کیونکہ سب سے پہلی تفسیر قرآن مجید وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں 1 سے زائد مرتبہ جب قتل خطا کی صورت پیش آئی تو واضح طور پر فرمایا کہ 100 اونٹ دیت کے طور پر، خون بہا کے طور پر ادا کیے جائیں گے۔ تو آج کے دور میں علماء کرام نے امت کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مجتہدین نے کافی محنت اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انہوں نے جو مقرر کیا ہے کہ دیت کی رقم 30,630 گرام چاندی، آج کل کے ہمارے حساب کے مطابق یعنی اتنی ہوگی، اس کے برابر ہوگی۔ اگر ہم چاندی کے حساب سے اس کا اندازہ لگائیں گے، 100 اونٹ کی اس وقت کی جو قیمت تھی اس کا، تو وہ بنتی ہے 30,630 گرام چاندی۔ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت سے دین کے کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بعض دفعہ ان کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری جو وزارت خزانہ ہے اس کے زیر اہتمام ہر سال مالی سال جب آتا ہے تو اس میں اس چیز کا بھی تعین کیا جاتا ہے وزارت خزانہ کی طرف سے، دیت کا؟ جی اچھا۔ تو جو اس دفعہ دیت ہماری وزارت خزانہ نے اس چاندی کی یعنی گرامز کو دیکھتے ہوئے مقرر کی ہے، وہ 67,57,902 روپے ہے 2023-24 کے لیے، اس مالی سال کے دوران اچھا، جو اس کی یہ مالیت یعنی رکھی گئی ہے قیمت کا تعین ہوا ہے۔ وزارت خزانہ کرتی ہے؟ جی، وزارت خزانہ اس کا کرتی ہے۔ وزارت خزانہ یا وزارت مذہبی امور؟ وہ ظاہر ہے کہ اس میں مختلف ادارے جو ہے، جی ہاں، کنسلٹیشن کے ساتھ لیکن متعین ڈکلیریشن وزارت خزانہ کی طرف سے خزانہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری اور میرے خیال آپ نے سامنے کھولا بھی ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ جی اچھا، دوبارہ بتائیے، وزارت خزانہ کی طرف سے 2023-24 کا جو مالی سال ہے جی اس کے لیے دیت کی رقم 67,57,902 روپے مقرر ہے۔ 60 لاکھ؟ یعنی 67۔ اچھا، پھر بتائیے۔ 67 لاکھ جی 57,902 روپیز۔ جی ناظرین کرام، بہت توجہ سے آپ سن لیجئے گا، مفتی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور یہ شاید ہمارے کسی میں بھی علم میں نہیں تھی کہ وزارت خزانہ ہماری ریاست کی ہر مہینے تعین کرتی ہے اس سوال کے جواب میں کہ قتل خطا ہو جائے کسی سے تو اس کی دیت کیا ہوگی، اور 2023 اور 24 کے لیے میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی کہ 67 لاکھ 67 لاکھ اور 57,902 روپی اس سال کی دیت کی یہ رقم ہے جو ریاستی لیول پہ طے ہوئی ہے۔ اچھا جی آگے۔ یہ تو یعنی کہ تعین ہو گیا کہ دیت اور خون بہا کا تعین کیسے ہوگا۔ اچھا، یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے ہر سال؟ یعنی یہ میں نے عرض کیا جیسا کہ اس وقت جو 100 اونٹ کی قیمت ہوا کرتی تھی، اس میں تو اگر اس کا چاندی کے اعتبار سے جو ہے اس وقت کے حساب سے حساب لگایا گیا کہ اس وقت چاندی کے اعتبار سے بھی، اور اس میں تھوڑا سا اضافہ اور بھی اگر ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورت دلیل دی ہے کہ 100 اونٹ، کیونکہ میاں ایبل کا لفظ حدیث میں موجود ہے نسائی کی روایت میں، لیکن یہاں 100 اونٹ کی جو وہاں قیمت بنتی تھی نا، جو ہم بتاتے ہیں جو گراموں کے اعتبار سے یا کلو گراموں کے اعتبار سے، وہ 1,000 دینار تھے یا پھر 10,000 درہم تھے،
کیونکہ اس وقت درہم متبادل، اور دینار، ہاں 1000 دینار کی جو ویلیوز تھی وہ اس سے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے نکالی آپ نے. یہ جو گرام ہم نے نکالے ہیں جو ہم نے ابھی بتائے ہیں کہ وہ یعنی کہ وہ تعداد بتائیے کہ 30 کلو، جیسے ہم 30,000 گرام بھی کہہ سکتے ہیں، 30 کلو اور 618 یا 630 دونوں روایتیں ہیں، 618 یا 630، اور حکومت پاکستان احتیاطاً 630 گرام ایڈ کرتی ہے. جبکہ فقہاء نے جو 1000 دینار ہیں یا 10,000 درہم ہیں ان کے جو چاندی کے اعتبار سے جو وزن تھے اس وقت یا سونے کے اعتبار سے جو مسقال تھے اس کا اعتبار اس حساب سے کیا ہے کہ 30 کلو یعنی 30,000 گرام اور 618 گرام چاندی. اب اسی کی قیمت کا تعین ہر سال حکومت پاکستان پھر اسی طریقے سے نکالتی ہے، پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. 100 اونٹوں کا تعین ہم اس لیے اب اس کو بیس نہیں بنائیں گے، معیار نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اونٹوں کی قیمتیں بہت ہوا کرتی تھیں کیونکہ وہ ایک سفر کا ذریعہ تھے، ایک قسم کی زیادہ ہوا کرتی، ہاں زیادہ ہوا کرتے ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں چاندی اور سونے کی قیمت بھی برابر ہوا کرتی تھی. اب ہم اگر صرف اس کا اعتبار کریں تو پھر بہت سے فرق پڑ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب مقرر کیا جاتا ہے یا پھر اس کے اعتبار سے چاندی کا اعتبار مقرر کیا جاتا ہے وہ کرنسی کے اندر دیکھا جاتا ہے. کرنسی کے اندر چاندی کو معیار بنایا جاتا ہے اور سونے کے اندر کرنسی کو معیار نہیں بنایا جاتا. اچھا، یہی وجہ ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں سونا اور چاندی کی جو 52.5 تولے چاندی ہوتی تھی وہ 7.5 تولے سونے کی بالکل پیدل تھی. اب وہ رہی آج وہ معیار نہیں رہا. اس لیے اونٹوں کا بھی معیار اس وقت کے اعتبار سے آج وہ اگر نہیں ہو سکتا نا تو اس کا پھر انہوں نے معیار فقہی طور پر ان مسقالوں سے یا ان اوزانوں سے نکالا ہے جو درہم اور دیناروں کی شکل میں یہ جو اس وقت مروج. ہاں جی 67,57,902 روپی جو 2023 اور 24 کے لیے ریاست پاکستان نے دیت کی رقم نکالی ہے، یہ 3 کلو چاندی کی قیمت ہے. یہ 30 کلو 30 کلو جی 30 کلو چاندی جی اور 618 یا 630 جو ابھی ایڈوکیٹ سے بتا رہے تھے جو وزارت خزانہ کی طرف سے 630 ہے نا 630 گرام آگے بڑھتی ہے. اور فقہی جو کتابوں میں 630 گرام 30 کلو 630 گرام 30 کلو 630 گرام 30 گرام 630 گرام جی اس کی یہ قیمت اس کی یہ قیمت ہے، یہ بنتی ہے جی 67 وہ لاکھ. چونکہ اس سال اتنی بنتی ہے اس لیے انہوں نے اس کی قیمت بھی ساتھ بتایا. حالانکہ اس سال سے پہلے جو بنی تھی وہ اس سے آدھی کے برابر تھی، یعنی اتنا فرق پڑ گیا پچھلے سال سے اور اس سال، یعنی کہ جو ریٹ میں انفلیشن ویریشن ہے اس کے مطابق. جی آپ کی جیسے ایک وقفہ لے لیں. ناظرین کرام، بہت اہم معلومات ہیں آپ کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں. خاص طور پر آج کے سبق میں وقفہ ہے اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 92 اور 93 ہماری گفتگو کا موضوع ہے. مفتی صاحب، بڑی اہم آج کی نشست ہے اس اعتبار سے کہ جو معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچ رہی ہیں، شاید یہ واقعتاً یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں. اور خاص طور پر مفتی طاہر ایڈوکیٹ صاحب نے، میرے ہم نام ہیں، مجھے نام لیتے ہوئے بھی ایک سرور سا آتا ہے، انہوں نے جو ہمیں یہ بتایا ہے کہ وزارت خزانہ ہر سال ود دا کنسلٹیشن آف وزارت مذہبی امور جی یہ جو طے کرتی ہے، تو یہ تو بہت بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے. لیکن مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتل خطا مرد سے ہو جائے، قاتل مرد ہے یا قاتلہ عورت ہے یا قاتل بچہ ہے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، ہم پڑھتے ہیں اچھبار میں پڑھتے ہیں جی بچے سے یا قتل ہو خبر گیا، سنتے ہیں کہ بچہ ایسے ہی پسٹل سے کھیل رہا تھا جی تو اس سے وہ چل گیا جی اور کسی کو گولی لگی وہ مر گیا. جی تو بچے سے بھی خطا تو ہو گئی اور قتل خطا ہو گیا. جی تو تینوں کے لیے یہی حکم ہے کہ غلام کو آزاد کرنا اور خون بہا ادا کرنا. جی اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سلسلے میں پہلے جو استاد محترم آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر ایک شخص غلام آزاد، جیسے اب تو معمول ہے ہی نہیں، لیکن غلام کا تصور آج بھی باقی ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے.
لیکن اس کے بدلے میں 2 مہینے کے روزے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر 2 مہینے لگاتار روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو کیسے رکھے؟ نہیں ابھی میں وہاں نہیں آیا. وہ سوال بڑا اہم تھا. میں اس پہ آؤں گا. اچھا اس پہ آنا آؤں گا. ہاں جی. تو اب یہ سوال ہے کہ بچہ اگر قتل کر دے یا عورت کی جو دیت ہے یا مرد کی دیت ہے، کیا اسلام میں قتل خطا کے اندر یا قتل شبہ عمد کے اندر دونوں پر کفارہ بھی ہے اور دونوں پر دیت بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، دیت اور کفارہ؟ بچے سے بھی اگر یہ خطا ہو گئی تو ایسا نہیں، کیونکہ بچہ کیونکہ مکلف نہیں ہے، اس لیے کفارے کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا. بس یہ اور جو دیت عورت کی ہے یا مرد کی ہے وہ عند جمہور علماء وہ برابر ہے، کیونکہ عورت کا نفس یا جان اور مرد کی جان دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں. اس لیے اگر کسی نے کوئی ایسا تو نہیں کہ بچے کی وجہ سے جو اس سے خطا ہوئی ہے اس کی دیت اس کے والدین یا اس کے عاقلہ پر آئے گی؟ ہاں آئے گی. دیت تو اس کے عاقلہ پہ آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے یا ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے. دیکھیں مصطفیٰ، لیکن دیت ہے، کفارے میں دونوں چیزیں شامل ہیں. دیکھیں دیت میں فرق ہے. دیت یا تو اس شخص پہ آئے گی جس کا اپنا قصد فعل ہے. مثلا ایک ڈرائیور نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو کچل دیا. اب لیکن وہ ڈرائیور ایک کمپنی کے محتاط چل رہا ہے، ایک کمپنی کے تحت چل رہا ہے. کمپنی اس کو وہ بس مہیا کر رہی ہے، کمپنی اس کو ڈرائیونگ لائسنس دے رہی ہے، کمپنی کا وہ ملازم ہے، تو کمپنی عاقلہ کھلائے گی، عاقلہ ہی اس کی دیت عطا کرے گی. یہ طے ہے کہ ٹھیک ہے نا. اگر اسی طرح ایک شخص نے خود انفرادی طور پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی سزا اس کے اوپر ہے. اور اسی طرح بچے نے اگر قتل کیا ہے وہ اگرچہ اس کے اوپر عقل کی یعنی مکلف نہ ہونے کی وجہ سے اس پر اگرچہ کفارہ تو نہیں ہے لیکن اس کی دیت عاقلہ پر آئے گی، لازم آئے گی. فقہاء نے ایسے اگر کہیں کہ کفارہ نہیں ہے یہ کنفیوژن پیدا ہوگی. ہم یہ اگر کہہ دیں کہ اس پر کفارے میں نہ، کفارہ الگ چیز ہے اور دیت الگ چیز ہے. کفارے کا حکم ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا. اب وہ بچہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ مکلف ہی نہیں. کفارے میں شامل نہیں، دیت کفارے کے ساتھ ہے، شامل نہیں ہے. نہیں، ساتھ ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ نہیں، اس کا حصہ اس کا فیکٹر نہیں ہے، فیکٹر نہیں ہے. جی نہیں، یعنی یہ ایک الگ چیز ہے. الگ چیز خون بہا اور دیت جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، کفارہ الگ ہے. اور اگر وہ قصاص ہونے یا نہ ہونے والی جو سزا ہے وہ الگ ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سزا یعنی کہ کہہ لیں سادہ زبان میں کہ سزا یہ سزا یہ چٹی ہے. اور کفارہ جو ہے وہ گناہ کی توبہ کے طور پر ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور کلام اللہ نے جو بیان کیا ہے، جی ہاں، یہ 3 چیزیں اسی لیے سر کلام اللہ نے تینوں چیزیں قصاص کا ذکر جی اسی موقع پر ایک بہت بڑی اہم بات بھی بتانا بہت ضروری ہے قارئین کے لیے، سامعین کے لیے اور ہمارے لیے اور ہمارے درمیان یہ بات بحث گفتگو ہو رہی ہے. تو ایک بات بڑی اہم ہے کہ کفارہ جب الگ ہے تو جب ایک شخص جیل میں جاتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو اس دوران وہ کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک وہ جیل میں رہتا ہے. تو کم سے کم ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس دوران اس پر کم از کم اس جو دیت اگر آ رہی ہے اس پر قصاص نہیں آ رہا، دیت آ رہی ہے. ویسے بھی قصاص کی صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ توبہ کرنا شرط ہے کہ پہلے وہ توبہ کرے گا. توبہ کیے بغیر اگر اس کو قصاصاً بھی قتل کیا گیا ہے عند اللہ پھر بھی روز قیامت وہ سزا کا مستحق ہوگا. اور یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر دیت بھی ادا کرنے والا شخص اگر وہ چھوٹ رہا ہے تو اس نے کفارے میں 2 مہینے روزے رکھنے ہیں. اور 2 مہینے روزے رکھنے میں جب اتنی مدت تک وہ جیل میں رہتا ہے تو حکومت کو چاہیے اس زمین کے اوپر، اس ملک کے اندر، اس دھرتی میں جب وہ دیت دے کے باہر آئے تو اس کا کم از کم باطن تو پاک ہو چکا ہو. اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھوانا بڑا آسان کام ہے. اور یہ ایک بطور سزا بھی ان کے اوپر اگر متعین کر کے ان کے کھانے پینے کے معاملات کو 2 ٹائم کے لیے مقرر کر کے اگر اس کو روزے رکھوا دیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز روزہ تقوی ہے، روح تقوی ہے اور ایمان کو بھی بڑھاتا ہے جس سے اس سے آگے بڑھتا ہے. کہ ریاستی امور میں اس کا حکم باقاعدہ امپلیمنٹ ہونا اہتمام چاہیے. کیا جائے، جی اس اہتمام بات کا کیا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آگے بڑھتے ہیں کہ یہ طے ہو گیا کہ کفارے سے مراد یہ ہے غلام آزاد کرنا یا 2 مہینے کے روزے رکھنا. اب آپ ارشاد فرما دیں یہاں پر کہ اگر ایک بچہ ہے اس پہ تو وہ بالغ نہیں ہے، اس پہ روزے فرض ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا، روزے فرض ہیں بالغ پر. اگر ایک شخص اتنا بوڑھا ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک عورت اس سے قتل خطا ہو گیا، اس کے ایام کا مسئلہ ہے، تو وہاں تسلسل کے ساتھ 2 مہینے کے روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ جی یہ یعنی کہ 2 انداز سے سوال ہو گئے، 2 سوال ہو گئے. ایک ہے خواتین سے متعلق
کہ خاتون کا تسلسل کیسے رہے گا جب کہ وہ ہر ماہ مخصوص ایام بھی ہیں، تو 2 ماہ کے مسلسل روزوں کا حکم ہے کفارے میں۔ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا نا کہ حج کے موقع پر جب ساتھ تھیں اور ان کو مخصوص ایام آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے جو اعمال تھے ان سے روک دیا تھا، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ جب ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنا طواف وغیرہ اور جو باقی چیزیں ہیں وہ کر لیجئے گا، اور پھر انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور ساتھ ہی لفظ فرمائے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو تو کوئی قصور نہیں، یعنی مفہوم اس طرح تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ابن آدم علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ لگایا۔ اللہ کی طرف سے مواخذہ اس وقت ہے جب اختیاری حالت ہو۔ جی بے شک بے شک، بڑا خوبصورت آپ نے تو اس فرمایا۔ میں تو کہنے کا یعنی ہمارے سوال سے متعلق پھر اس کا یعنی قیاس اس طرح ہوگا کہ اس صورت میں بھی جب کہ ایک خاتون سے کوئی قتل ہو گیا تھا خطا کے طور پر اور اس پر کفارہ آ گیا، تو وہ ان مخصوص ایام کے بعد 2 مہینے کی گنتی پوری کر لے گی۔ اچھا، یعنی ان مخصوص ایام سے ان کو وہ شروع سے نکال دیے دوبارہ جائیں، روزے نہیں رکھنے وہ نکال دیے جائیں جی اور باقی گنتی اس کے لیے مطابقت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مطابقت بھی شرط نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ بتا دیا جائے جو سوال کے اندر تشنگی چھوڑ رہا ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ یعنی سوال کے جواب میں تشنگی چھوڑ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اس پر گہرے وسیق مطالعے کے ساتھ جی جی، اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ اگر ایک مرد ضعیف ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، پہلے تو جب وہ قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر سزا علماء فقہاء نے صرف یہی رکھی ہے کہ ہر حال میں اس کو 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اگر درمیان میں وہ چھوڑے گا پھر دوبارہ شروع کرنے پڑیں گے۔ اگر اس حال میں وہ مر جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ تو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیا جائے گا، اس لیے اس پر پھر وصیت ہے، پھر وہ وصیت فدیے کی کر کے جائے۔ فدیہ جو ہے ایک شخص کا نصف سا ہے 2 کلو گندم کے اعتبار سے وہ ایک فقیر کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جیسے ایک صدقہ فطر ہے، اس اعتبار سے 2 مہینوں کے وہ صدقے فطر کے روزے کا جو فدیہ بنتا ہے وہ وصیت کر کے جائے۔ یہ حکم یہ علماء اگر استطاعت نہ ہو، اگر استطاعت نہ ہو، اور میری رائے ادنا رائے اگرچہ اس سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، میری ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، 2-3 سوال بڑے لیکن اہم اس میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں اس کو خطرہ ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکوں گا اور وہ احتیاطاً پیشگی اپنا فدیہ ادا کر کے ہی جائے تو میرے خیال میں وہ عند اللہ معافی کا باعث ہو جائے گا اچھا، انشاءاللہ۔ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ چلیں، میں نے کہا کہ 2-3 سوال بڑے اہم ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اگر دیت کی رقم یا خون بہا ادا کیا جاتا ہے تو کیا وہ کسی وارثوں میں سے کسی ایک شخص کو دیا جائے گا یا کہ وہ وراثت میں تقسیم ہوگا سب؟ جی بالکل، اس پر تمام امت مسلمہ کے علماء متفق ہیں، اور یہ تقریباً طے شدہ مسئلہ ہے کہ یہ وراثت ہوگی، مقتول کی وراثت کے طور پر اس وہ سب میں دیت تقسیم کو ہوگا، تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وراثت کے اصول کے تحت۔ اگر کوئی شرعی وارث ہو ہی نہ، اگر کوئی شرعی وارث نہ ہو تو اس کا مال بیت المال میں جا کے رکھا جائے گا اور وہ اس کو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں پر جو مستحق افراد ہیں اسلامی ریاست میں ان پہ خرچ کیا جائے گا، ان پہ خرچ کیا جائے گا۔ اور اگر مقتول غیر مسلم تھا جی اس کا بھی کفارہ اور دیت یہی ہوگی؟ کفارہ تو اس پر نہیں ہے، ہاں کفارہ اگر مقتول غیر مسلم ہے، مقتول غیر مسلم ہے، اس انسان تو ہاں اس پر کفارہ تو ہے، کیونکہ ذمہ کا جیسے قتل جو ہے وہ بھی ایک مسلمان کے قتل کے برابر ہے اور اسی کے برابر ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے ورثاء کو وہ مال دیا جائے گا چاہے وہ کافر ہیں، وہ مسلمۃ الی اہلہ، ٹھیک ہے، اسی کے انسان تو مطابق ہے۔ جی ہاں۔ اور اگر قاتل جو تھا اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے، قتل خطا اس سے ہو گئی تو اگر قاتل غیر مسلم تھا جی اور اسلامی ریاست میں رہ رہا تھا اس لیے قتل خطا ہو گئی تو یہی جواب ہے جو ذمہ کا حکم ہے۔ نہیں وہ مقتول کے ہاں اگر قاتل نے اسلامی ریاست میں رہ کر اپنے آپ کو جب پیش کیا ہوا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کو فالو کروں گا، تو اس کے بعد اگر وہ کسی ناحق مسلم کو یا ناحق طور پہ کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو قتل کرے گا تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس میں کوئی اس کی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو اور اولا اس کا مستحق ہے کہ ایک تو وہ ذمی ہے اور پھر وہ ہمارے ملک میں اسلامی ریاست میں رہ کر وہ قتل حق کر رہا ہے،
وہ قانون کو فالو نہیں کر رہا، وہ تو ڈبل جرمانے کی اس کے اوپر سزا آنی چاہیے کہ ایک تو اس نے ذمہ ہونے کی حیثیت سے قانون کو توڑا، اور دوسرا اس نے قتل حق کر کے قصاص بھی اس کے اوپر واجب ہوگا، یعنی قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر وہ اس کے مقتول کے جو وارث ہیں اگر وہ معافی دے دیں تو دیت اس کو دینی ہوگی۔ میں مفتی صاحب کی بات سے ہی سمجھاؤں کہ اگر وہ جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، قاتل جو غیر مسلم ہے، تو پھر تو مسلمان کافر کے بدلے میں اور کافر مسلمان کے بدلے میں جو ہمارے کسی اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، شہری ہیں، تو یہی معاملہ جس طرح سر نے فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے قتل خطا ہو جاتی ہے، یعنی قاتل کافر ہے اور مقتول جو ہے مسلمان ہے، لیکن قتل جو ہے وہ خطاً ہوا ہے، تو اس میں قصاص تو یقیناً نہیں ہوگا، قتل خطا میں تو قصاص نہیں ہوتا، قتل خطا میں تو نہیں ہے بالکل، مگر یہ ہے کہ وہ کفارہ چونکہ عبادت ہے، روزے رکھنے والی جو چیز ہے وہ عبادت وہ مکلف نہیں ہے، اور وہ عبادت کا مکلف نہیں ہے، اس لیے وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا، فدیہ ادا کرے گا، دیت ادا کرے گا، دیت خون بہا۔ جیسے کہ اس میں ایک اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اب اس پر تو کوئی قصاص نہیں، لیکن اگر بیٹا باپ قتل کر دے تو اس پر قصاص ہے، یہ قانون شریعت ہے۔ اب اس میں بڑی تفصیل بھی ہے کہ مستعمن کو اگر کوئی قتل کر دے اس پر بھی قصاص نہیں ہے، مستعمن وہ ہے جس کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا گیا تو وہ ذمہ نہیں ہے، اس لیے اس کیونکہ وہ ابھی جنگ کی حالت میں ہے، وہ اس وقت آیا ہوا تھا، جنگ کے دوران ہی لڑائی ہو گئی اور اس کو کسی نے امان دی ہوئی تھی تو اس کو کسی نے قتل کر دیا، قصاص نہیں ہے۔ یہاں بہت سی باتیں آئیں گی جیسے کہ پہلے بھی واقعات پاکستان میں گزر چکی ہیں، تو ان کے اوپر کیا کیا گیا ہے، کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یہ بہرحال وہ خود جانے، لیکن یہاں یہ ہے کہ بیٹے کے قتل کرنے پر قصاص ہے۔ اگر ایک جماعت پوری کی پوری ایک شخص کو قتل کر دیتی ہے تو ان سب کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر وہ برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، قتل میں اگر اس کے ارادے میں اس کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں ایک شخص کو، فَقَانَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، اس لیے قتل ایک ہوگا، کرنے والی پوری جماعت ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے کہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، سب کی گردنیں اڑا دی جائیں تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے۔ بہت اہم بات تھی مفتی صاحب، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی کی آج کے پروگرام میں ہماری۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام واقعتاً بڑا اہم تھا اور یہ جاننا جو معلومات ہمیں میسر ہوئی ہیں صدائے قرآن کے ذریعے سے، واقعتاً یہ اس کی آگہی، اس سے آشنائی بہت ہی ضروری تھی، اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ آج یہ جو بات ہے کہ اگر قتل خطا ہو جائے اس کی دیت کا تعین کیسے ہوگا اور خون بہا کس طرح سے طے کیا جائے گا، کون طے کرے گا، تو اس کی بھی بڑی خوبصورت رہنمائی ہوئی کہ یہ ریاست ہر سال طے کرتی ہے قتل خطا کی صورت میں دیت کتنی ہوگی، خون بہا کتنا دینا ہوگا، تو وہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ریاست فیصلہ کرتی ہے اور ریاست پابند ہے، اور ہر سال چونکہ ویریشن ہوتی ہے انفلیشن کے اعتبار سے ہمارے سونے اور چاندی کے ریٹس میں، تو لہٰذا اس کے اعتبار سے یہ طے کیا جاتا ہے۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ اس سال وزارت خزانہ کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن مفتی صاحب نے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، اس کے اعتبار سے جو دیت کی رقم ہے 2023 اور 24 کے لیے وہ 67,57,902 روپے ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔